تو ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ان کے شاگرد جا رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. کہاں گئے؟ سب بندرگاہ، کشتی جہاں ملتی ہے سمندر کے کنارے، وہاں تک گئے چھوڑنے. محدث سب کو ہاتھ بتا دیے، ودا کر دیے. بس اب رو رہے ہیں کہ اب تک میں جس کی خدمت کرتا تھا، جس کے قول کی خدمت کرتا تھا، وہ ذات سے ملنے جا رہا تھا. نبی کا قول، حدیث کی خدمت کرتا تھا، قول کی خدمت کرتا تھا، اب ذات سے ملنے جا رہا ہے. محدث رو رہے ہیں، میرے آقا سے ملاقات ہوگی، میرے نبی کے روضے اقدس پہ جاؤں گا، میرے نبی کے مزار کی زیارت کروں گا، میرے نبی کو سلام پیش کروں گا، نبی کا سامنا ہوگا. غلام بن کے نبی کے سامنے کھڑے گا. یہ تصورات سے جا رہے ہیں. روتے روتے پہنچے. اللہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف، زیارت، حج وغیرہ سے فارغ ہوئے. اب دربار نبی میں زیارت نبی کے لیے آئے. دن بھر سرکار کے روضے پر رہے، کھڑے رہے، روتے رہے، آنسو جاری رہے. عشق محمد سرکار کی عشق میں، محبت میں آنسو جاری رہے. جب یہ کیفیت ختم ہوئی، رات بھر گئے، سو گئے مدینے پاک میں، اپنے خیمے میں جا کے سوئے. آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں، لا کر فرماتے ہیں تمہاری خدمات سے ہم بڑے خوش ہیں، تم نے ہماری حدیث کو اچھے انداز میں ہماری امت تک پہنچایا، ہم بڑے خوش ہیں. تم نے ہمارے دین کی خدمت کی، ہم بڑے خوش ہیں. مگر ایک چیز نے ہمیں بڑا تکلیف میں ڈال دیا. اللہ اکبر. محدث پر قیامت گزرنے لگی. پریشان ہو گئے، سرکار کے قدموں میں گر گئے. بولے یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے میرے آقا جس نے آپ کو میری طرف سے تکلیف میں ڈالا؟ حضور فرماتے ہیں جب تم آ رہے تھے حج کے لیے، زیادہ سفر باندھ کر جب تم اپنے گھر سے نکلے تھے، تو تمہارے محلے میں میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کو تم نے کچرا کنڈی میں کھانا چنتے ہوئے دیکھا. جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے اس خاتون کو دیکھا. تم نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، انہوں نے تمہیں بتایا کہ وہ سید زادی ہے، اور تم نے آگے بڑھ گئے. کہا یا رسول اللہ وہ صدقہ خیرات نہیں لیتی، اس لیے میں نے اس کو کچھ نہیں دیا. نبی پاک نے کہا تم کو حج تک آنے کے لیے جتنا پیسہ لگا، اگر وہ روپیہ میری بیٹی کو دے دیتے تو تمہیں یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود چل کر تمہارے گھر کو آ جاتا تھا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ کا واسطہ مسلمانوں، گزارش ہے سیدوں کا ادب کرو، سادات پاک سے محبت کرو، احترام کرو. اور خدا کی قسم سیدوں کا ادب کرنا ہم نے کسی مولوی یا ملا سے نہیں سیکھا، ہم نے سیدوں کا ادب کرنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے سیکھا. ہم نے امام احمد رضا سے سیکھا ہے کہ سیدوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، ان کی تعظیم اور احترام کیسا ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اگر علم والا بنایا تو گھمنڈ مت کرو، احترام جھکو. دیکھو پہلے مدرسے ہوتے تھے تو اس مدرسوں میں خانقاہی نظام بھی ہوتا تھا، تو مدرسوں میں ادھر بچہ عالم بھی بنتا تھا، ادھر اپنے استادوں پیروں کی صحبت میں رہ کے صوفی بھی بنتا تھا. ادھر سے صوفی اور ادھر سے عالم بنتا تھا. تو وقت کا امام بخاری ہوتا تھا. کون ہوتا تھا؟ امام بخاری. اب سنو، امام بخاری کی بات آئی تو ایک بات سناتا ہوں، غور سے سنو. سرکار امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک نوجوان مسجد میں آیا، یوں کنگھی کرنے لگا داڑھی کے. کنگھی کرے تو داڑھی کے کچھ گھنگرو بال ہوتے نکل جاتے ہیں، ویسے اس کے دو چار بال نکل گئے. امام بخاری مسجد میں کونے میں بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں. امام بخاری ضعیف العمر ہو گئے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے. وہ حالت میں وہاں سے اٹھے، اٹھ کے یہ نوجوان تک آئے. یہ نوجوان کانپنے لگا، امام بخاری میرے قریب آئے، کیا بات ہے. آگے اس کے سامنے سے وہ بالوں کو چن کے اٹھائے، اٹھا کے لگ جا کے امام بخاری مسجد کے باہر پھینک دیے. تو وہ لڑکا کے کہنے لگا اللہ اکبر، سرکار مجھے معاف فرمائیے، آپ کہتے تو میں پھینک دیتا، سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے پھینک دیا. آقا کیوں؟ کہا سن بابا، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے مسجد میں کوئی کچرا گرانا ایسے ہی مسجد کو تکلیف ہوتی ہے جیسے اپنے پیر میں کانٹا چبھنے سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ
اللہ کہا سرکار آپ کی بات بالکل حق ہے، آپ کہہ دیتے تو میں پھینک دیتا، آپ اتنے بزرگ ہو کر ضعیف العمر اتنا بڑا محدث، آپ نے یہ تکلیف کیوں کی؟ میرا کچرا آپ نے کیوں پھینکا؟ کہا میرے بچے میں تجھے بات تو سمجھانا چاہتا ہوں مگر تجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں۔ ایک طرف سے یہ عالم بھی بنے، محدث بھی ہوئے، دوسری طرف سے صوفی بھی بنے۔ پہلے علم اور صوفیت ایک ساتھ مل کے آتی تھی تو فتووں کی دکان نہیں، محبت کی دکان چلا کرتی تھی، پیار کی دکان چلا کرتی تھی، عشق کی دکان چلا کرتی تھی، ادب کی دکان چلا کرتی تھی، احترام کا سامان بکتا تھا، وہاں پر عشق مصطفیٰ کا سامان بکتا تھا، ادب رسول کا سامان بکتا تھا، آداب احترام سید کا سامان بکتا تھا۔ مگر افسوس کی بات ہے اب صرف مولوی بننے لگے، صوفیت ختم ہو گئی ہے، ولایت ختم ہو گئی ہے، محبت ختم ہو گئی ہے، ادب ختم ہو گیا، تو اب خالی گستاخی عام ہونے لگی ہے، بے ادبی عام ہونے لگی ہے۔ اور یاد رکھو کوئی کتنا ہی بڑا علم والا کیوں نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ادب والا نہیں ہو جاتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، یا غوث، یا غوث۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو ذرا زور سے بولو، مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفریقے مت ڈالو، آپس میں انتشار پیدا مت کرو، اختلاف مت کرو، جھگڑو مت۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور سب مل کر اللہ نے تم پر جو نعمتیں اتاری ہے اس کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے محبوب بنو، اللہ کے پیارے بنو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے ہمیں غوث پاک کی غلامی میں دے دیا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں غریب نواز کے ملک میں پیدا کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں امام اعظم کا مخلد بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں حضرت نسیم اختر کا چھوٹا پینے والا بنا دیا۔ بزرگوں کے ساتھ ادب، احترام، ولا تفرقوا، تفریقیں پیدا مت کرو، اختلاف پیدا مت کرو، فتنے اور جھگڑے پیدا مت کرو، انتشار مت مچاؤ، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کا دامن تھام کے رہو۔ اب پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ذرا یہ اندر کے جھگڑوں کو چھوڑتے ہیں، تھوڑا باہر کے جھگڑوں کو دیکھتے ہیں، یہ اتنے خطرناک ہے۔ کسی نے پوچھا مولانا عروس کیوں کرتے ہیں؟ لیجئے گمت، ہم عروس کر رہے ہیں نا، آج ہم حضرت نسیم اختر علیہ رحمت و رضوان کا عرس پاک ہے، عرس کر رہے ہیں۔ بولے مولانا ہم دیکھتے ہیں عرس میں مسلمان لائٹنگ ڈالتے ہیں، ہم نے کہا بالکل ڈالتے ہیں، یہاں بھی ڈالے ہوئے، وہ دھوپ مچی ہوئی ہے پوری روڈ پہ، حضرت نسیم اختر کا گنبد چمک رہا ہے، ان کے بھائی کا گنبد پاک چمک رہا ہے، ان کا مزار چمک رہا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ہم نے کہا کہ بھائی عرس کرنا ہمارے پاس اہل سنت والجماعت میں جائز ہے، اچھا عمل ہے، بزرگوں کی یاد تازہ ہوتی ہے اور اس کی اجازت ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ بولے مولانا صاحب لائٹ ڈالتے ہیں؟ میں بولا بے شک ڈالتے ہیں۔ سب مل کے جشن مناتے ہیں؟ بولا بے شک مناتے ہیں۔ سب مل کے کھانا کھاتے ہیں؟ بولا بے شک کھاتے ہیں۔ شربتیں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں؟ بولا بے شک ہوتی ہے۔ بولے مولانا عرس کا دن آپ کے بزرگ ولی کی ولادت کا دن ہے، وفات کا دن ہے؟ بولا وفات کا دن ہے۔ آج حضرت نسیم اختر پیدا نہیں ہوئے، آج پردہ فرمائیں۔ تو بازو والا اپنی کھوپڑی استعمال کیا، کر کے پوچھنے لگا مولانا یہ اگر ولی کے انتقال کا دن ہے تو آج کے دن تو غم ہونا چاہیے تھا، آج کے دن تو غم ہونا چاہیے تھا، لیکن غم کے دن تم خوشیاں منا رہے ہو۔ غم کے دن ہے کہ آج نسیم اختر کا انتقال ہوا تو غم کا دن ہونا تھا، لیکن تم لائٹنگ لگا رہے ہو، مٹھائیاں بانٹ رہے ہو، کھانے پلا رہے ہو۔ اب بھولا بھالا مسلمان سنا پمچر،
کیونکہ بازو والا ڈالتا ایسا اچھے اچھے دھارکاری لوگ فلیٹ ہو گئے. ڈاکٹر سنا تو ڈاکٹر فلیٹ, انجینئر سنا تو انجینئر فلیٹ, وکیل سنا تو وکیل فلیٹ, مولوی سنا تو مولوی فلیٹ. عام لوگوں کا تو چھوڑ. بات صحیح بولا نہیں بولا؟ بازو والا صحیح بات بولا, بالکل صحیح بولا, 100%. آج حضرت نسیم اختر کی وفات کا دن, آج عاشقوں کے واسطے تو غم کا دن ہے. آج عرس کے دن لائٹنگ کے بجائے ماتم ہونا چاہیے تھا. آج یہاں مٹھائیاں بٹنے کے بجائے آنسو بٹنا چاہیے تھا. آج یہاں کھانا کھلانے کے بجائے ایک دوسرے سے گلے پڑ کے رونا چاہیے تھا. یہ سب ہونے کے بجائے مسئلہ پورا الٹا. میں کو پوچھا بازو والا, میں بولا اے چپ, تیرے کو معلوم نہیں ہے نادان. میں بولا تیرے کو قرآن بھی سمجھاؤں گا, حدیث بھی سمجھاؤں گا, پہلے ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا مسئلہ کیا ہے. سن, دیکھو ایک باپ کے گھر بیٹی آئی, جنم لی. باپ 22 سال 25 سال تک اپنے جگر کے ٹکڑے کو دھکا نہیں لگے جیسا پالتا نہیں پالتا. زور سے بولو. اب 25 سال کے بعد باپ اپنی بیٹی کو ودا کر رہا, شوہر کے گھر کر رہا نہیں کر رہا. حقیقت میں باپ کے لیے یہ دن قیامت کے برابر ہے کہ آج اس کے جگر کا ٹکڑا جدا ہو رہا ہے. آج اس کی بیٹی اس سے دور جا رہی ہے کہ نہیں؟ آپ بات سمجھ رہے نا؟ آج اس کی بیٹی اس سے دور جا رہی ہے. یہ باپ کے لیے قیامت کے برابر کا دن ہے. مگر یہ دن کو باپ غم میں تبدیل نہیں کر رہا, خوشی میں تبدیل کر رہا ہے کہ آج باپ پورے خاندان کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ آؤ آؤ. دوست بولا دیکھ رہے اگر تو نہیں آیا نا میں بھی نہیں آتا تیرے پاس. ایسی شان سے دعوت دے رہا ہے. حالانکہ باپ کے لیے غم کا دن ہے, مگر باپ لوگوں کو روخے بانٹ بانٹ کے دعوت دے رہا ہے. اور باپ خود گھر کو لائٹنگ بھی لگا رہا ہے. باپ خود گھر کے اندر پورے گھر کلر کروا رہا ہے, دروازوں کو کلر, کھڑکیوں کو کلر, دیواروں کو کلر, پورے خاندان کو بلا رہا ہے. خود بھی نئے کپڑے پہنا, اپنی بیگم کو بھی نئے کپڑے, بچی کی ماں کو نئے کپڑے پہنایا, اور بچی کی ماں بھی نہیں رو رہی ہے. بہترین آئینے میں دیکھ کے آج بیٹی جدا ہونے والی ہے, ماں غم کے بجائے آئینے کے سامنے بیٹھ کے تیار ہو رہی ہے. پھر بھی وہ بھدرکی ہے تو آئینے کے سامنے ہے. اگر وہ بھگونیشور کی ہے تو بیوٹی پارلر میں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ایک صاحب بڑے خوش ہوئے, لگتا ہے انہوں بھگونیشور کے, سبحان اللہ, بھدرک کے, سبحان اللہ. تو پیارے بزرگوار دوستو سنو, یہ بیچ بیچ میں سے اٹھ کے جا رہے تھے پٹھے, ان لوگوں کو نہیں معلوم تقریر ایسی ہونے والے لوگ. نو پرابلم, سنو بس ہے. اس لیے میں پہلے سیدوں کی عظمت بیان کر دیا. اتنا ہی سن لیا تو کافی ہے نہیں, اتنا ہی عمل کر لیا تو زندگی بیڑا پار ہو جائے گا. کیونکہ اب ایک نسیم اختر نہیں ہے نا, قیامت تک ایسے 56,000 نسیم اختر پیدا ہونے والے ہیں. ہر دور میں غوث اعظم کا بیٹا پیدا ہوتے رہے گا, ہر دور میں علی کے لال پیدا ہوتے رہیں گے, ہر دور میں حسین کا خون جنم لیتا رہے گا, ہر دور میں ہر ایک کے ساتھ ادب کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ نسیم اختر پہ قیامت آنے والی, نہیں. اللہ اب نسیم اختر کے جانشینوں کو بھیجے گا, اللہ اب نسیم اختر کے چاہنے والوں کو, سیدوں کو پیدا کرے گا. ان کے خاندان میں, ان کے ریلیشن میں, ان کے عزت میں, ان کے ملنے جلنے والوں میں کئی سادات پیدا ہوتے رہیں گے. ہر ایک کا ادب ہم کو کرنا ہے. بس اتنی تقریر سن لیا, گڈ, نو پرابلم, جا دو. اب آگے کے بات تم لوگ سنو پیارے بزرگوار. تو اب بیٹی کو ودا کر رہے ہیں, اور اماں جان بالکل ایسا پرس پکڑ کے فنکشن ہال میں آئے. اب آ کے اماں رونا نہیں, میری بیٹی آج چلے جا رہی ہے, اماں میری بیٹی جا رہی ہے. ایسا نہیں کر رہے اماں. باپ سے زیادہ جان کا ٹکڑا ماں کا ہے بیٹی. ماں نہیں رو رہی, بلکہ جو آئے پکڑ, 'بہت بہت مبارک,
ماں بولے ہاں آپ کو بھی بہت بہت مبارک. کیا پیارا داماد ملا. سبحان. آپ غور کرو، باپ کے جگر کا ٹکڑا جدا ہو رہا، ودا ہو رہا، گھر سے اب بیٹی چلے جا رہی، اور آپ کو سب کو معلوم ہے گھر سے جانے کے بعد سسرال میں 99% بچیوں کو تکلیف ہوتی. کتنے بولو؟ 99% بچیوں کو تکلیف ہوتی سسرال میں جانے کے بعد. سیٹ ہونا نا، یہاں لاڑوں میں پلی سو ہے، وہاں جا کے خدمت کرنا ہے، سیٹنگ ہونے تک تکلیف ہوتے رہتی. یہاں 12 بجے اٹھی تھی، وہاں 6 بجے اٹھنا ہے، تکلیف ہوتی. یا کبھی بھائی کو کھانا ڈال کے نہیں دی، وہاں شوہر کو پکا کے کھلانا ہے، تکلیف ہوتی. یا کبھی ماں کی پوری بات نہیں سنی، وہاں ساس کے جھڑکیاں سننا ہے، تکلیف ہوتی. سب اماں جان کو بھی معلوم، بابا کو بھی معلوم، مگر سجا سجا کے مبارک مبارک. ارے میں بڑا پریشان ہوا بھائی، بیٹی ودا ہو رہی ہے تو سب لوگ تو رونا چاہیے. خوشی کس بات کی؟ تو بچے کا باپ، بچی کا باپ مشتاق گوہر صاحب کے جیسا تھا، عقل مند. فری کی پبلسٹی ہے مشتاق ہوئی. مشتاق گوہر جیسا عقل والا عقل مند تھا. اس نے پکڑ کے ہاتھ جواب دیا، نقشبندی صاحب میری بیٹی میرے گھر سے جدا تو ہو رہی ہے، اس بات پر مبارکباد نہیں ہے کہ وہ مجھ سے جدا ہو رہی ہے. خوشی اور مبارکباد اس بات کی ہے کہ اب وہ اپنے شوہر والی ہو رہی ہے، وہ چند دنوں بعد ماں بننے والی ہے، وہ ایک گھر کی ملکہ بننے جا رہی ہے، وہ ایک خاندان کا حصہ بننے جا رہی ہے. اب یہاں سے جائے گی تو وہاں ماں بنے گی، چند دنوں بعد دادی بنے گی، چند دنوں بعد نانی بنے گی، وہاں جائے گی تو خاندان کا ایک حصہ بن جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں رہی تو باپ کا نے پوری زندگی رہی تو دادی نے بنتی نے بندی، پوری زندگی رہی تو بیٹی چھے. جیسے ہی یہاں سے وہاں گئی ماں بنی، اور ماں بعد میں بنتی. پہلے کیا ہوتا؟ الماری کے تجوری کے چابیاں بہو کے ہاتھ میں آتے، خزانے کی چابیاں ڈب کے رکھو. اب ساس کو پیسے ہونا ہے، بھاؤ ذرا ایک 200 روپے دے ماں. ہاں. شوہر کما کے لایا، مہینے کے 25,000 بیگم اٹھا کے رکھو. بات سمجھ میں؟ عزت والی بنی، خاندان والی بنی، گھر گھرستی والی بنی، 4 بچوں کی ماں بنی، آگے چل کے ساس بنی، نانی بنی، دادی بنی. یہ سارے رتبے اسے ماں کے گھر میں نہیں ملتے، یہ سارے رتبے اسے شوہر کے گھر میں ملتے ہیں. اسی طرح دوستو، جب تک نسیم اختر ہمارے بیچ میں تھے تو صرف نسیم اختر تھے. اب جیسے وہ انتقال کر کے اپنے مولا سے ملے، رب نے اتنے بڑے مرتبے والا بنا دیا. اب نسیم اختر مزار میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، مولا نقشبندی میری عظمت بیان کر رہا ہے، تو اس کے مرتبہ کو بلند کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو، یہ اللہ کا ولی جب ہم سے جدا ہو کر اللہ کے بارگاہ میں جاتا ہے تو یہ کہیں اور نہیں گیا ہے، یہ اپنے مولا کے دربار میں گیا ہے، یہ قرب خدا میں گیا ہے. اسی لیے رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ کل تک تمہارے بیچ میں تھا تو اس کا جو مرتبہ تھا، یہ منزلیں آگے بڑھے گی تو مرتبہ اور بڑھتا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نسیم اختر خدا کے دربار میں ہمارے وکیل بنے ہوئے ہیں. اب نسیم اختر خدا کے دربار میں
ہمارے رہنما ہمارے رہبر و ہادی بنے ہوئے ہیں، وہ مولا سے کہہ کر ہم کو نعمتیں دلاتے چلے جاتے ہیں۔ جب تک وہ ہمارے بیچ تھے تو صرف ہمارے تھے، مگر اب وہ اپنے مولا کے مقرب ہیں، اپنے مولا کے محبوب ہیں، اپنے مولا کے پیارے ہیں۔ اس لیے غلاموں نے کہا آج عرس کا دن غم کا دن نہیں ہے، یار سے یار کی ملاقات کا، محبوب سے محبوب کی ملاقات کا دن ہے، غلام کی آقا سے ملاقات کا دن ہے، محبوب کی محب سے ملاقات کا دن ہے، بندے سے مولا کے وصال کا دن ہے۔ اس لیے آج ہم غم کا دن نہیں منائیں گے، آج ہم خوشی کا دن منائیں۔ اسی لیے اس کو عرس کہتے ہیں، عرس۔ عرس کا معنی عربی میں شادی کا ہے۔ شادی شادمانی خوشی کے معنی ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، مسائل کو سمجھیں۔ اہل سنت یہ سارے مسائل سے واقف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے بازو والوں کی باتیں سن کے پھنس جاتے ہیں۔ ارے صحیح بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، ارے عرس ہے بھائی، وفات کا دن ہے بھائی، غم کا دن۔ نہیں 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 نہیں، یہ تو حضرت نسیم اختر کی مولا سے ملاقات، قرب الہی کا دن ہے، وصال وصال یار کا دن ہے۔ اور سنو کیسا دن ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب ان کو قبر میں لٹایا گیا، حکم ہوتا ہے، فرشتے آ کر کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کا دولہا سوتا ہے۔ اللہ اللہ، دولہا سوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اب تو اس شان سے انتظار میں سو جا۔ دولہا انتظار میں سوتا ہے۔ ارے کیا بول کے دیکھ رہے یار، پورے کچھ سو گیا تو دولہا نہیں رہتا، انتظار میں سوتا، انتظار میں لیٹتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، قربان جا۔ اب فرشتے یہاں کہہ رہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کا دولہا سوتا ہے۔ کیوں ایسا سنایا جا رہا ہے؟ انتظار کس بات کا ہے؟ کہ اب ٹھہر جا، چند ہی لمحوں میں آمنہ کے لال کی آمد ہونے والی ہے۔ اب ٹھہر جا، چند ہی لمحوں میں تجھے خدا کے جلوے دکھائے جانے والے، خدا کی محبتوں سے سرفراز کیا جائے گا، انعام و اکرام نوازشات کی بارش ہوگی، اتنا تجھ پہ فضل ہوگا، اتنی عطا، اتنی کرم ہوگی تجھ پر کہ تیرا رب تجھے اپنے مقربوں میں شامل فرما دے گا۔ واہ واہ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہے عرس کا دن۔ اب ذرا آؤ پھر دوسری بات کی طرف چلتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے ولی کے دربار میں آتے ہیں تو اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب حضرت اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دربار میں کھڑے ہو جائیں تو کہ ہم ڈائریکٹ ولی سے مانگ سکتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سنو دوستو، بڑی بات سمجھا رہا ہوں، جو میری بات سن لیا پوری زندگی میں کبھی کسی وائرس کا شکار نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وائرس کتنا ہی خطرناک نہ ہو، یا اینٹی وائرس بن کے کام کرے گا۔ سنو دوستو، کیونکہ یہ ہمارے گلی کوچوں میں آج کل وائرس دیکھنے بازو والوں کی مسجد تو جانا ضروری نہیں ہے، فیس بک کھولے تو بازو والے کی تقریر، یزید جنتی ہے، اتنا خطرناک۔ کہاں سے؟ اندر سے فیس بک۔ بس فیس بک میں بہت خطرناک آ رہا ہوں۔ انسٹاگرام کھولے تو انسٹاگرام میں کیا چل رہا ہے؟ حضرت امام حسین کربلا میں غلطی پہ۔ انسٹاگرام بھی اتنا خطرناک ہو گیا، بولے ہٹ لعنت یہ نکال، بلکہ واٹس ایپ آن کرے، واٹس ایپ آن کرے تو اس کے اندر کیا چل رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، دیکھے تو اتنی بڑی داڑھی، چھڑلا ڈال لیا، نئے نئے فارمولے چھوڑ رہا۔ تو اب پہلے کے زمانے میں مسجدوں میں جا کے بیانہ سن کے بھٹکتے، بول کے بزرگاں کیا بولے ہمارے، بازو والوں کی مسجد کو مت جاؤ، مگر اب بولنا پڑے گا بازو والوں کا فیس بک مت دیکھو، بازو والوں کا انسٹاگرام بھی لائک مت کرو، بازو والوں کے واٹس ایپ گروپ میں جوائن مت ہو، کیونکہ بہت خطرناک وائرس ہے۔ تو میں بولا یہ فیس بک واٹس ایپ بند کرانے کے بجائے اپنے بھائیوں کو اتنا مضبوط کر دینا، انہیں فیس بک پہ انہیں بیٹنگ کر لینا، رائٹ؟
تو اب سنو، آپ کو مضبوط کر رہا ہوں، کتنے بھی فیس بکاں دیکھے تو آپ نہیں بگڑیں گے انشاءاللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اب درگاہ میں گئے، نسیم اختر صاحب کی دربار میں کھڑے ہوئے، کیا ڈائریکٹ اللہ کے ولی سے مانگ سکتے؟ بازو والا اسے بھیانک باتاں کر رہا ہے مسئلے میں، نہیں صرف اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے مانگے تو کافر، شرک، بدعت، حرام، ناجائز۔ اندر سے آوازہ نکالا، اب ہمارا آپ حضرت کا بولا بالا مسلمان، انہیں پریشان ہو گئی، باپ رے باپ، اللہ کے ولی سے منگے تو، نبی سے منگے تو، غوث پاک سے منگے، نسیم اختر سے منگے، شرک ہو گیا، حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا۔ ہمارا بھائی ایسا سمجھ رہا، مگر آؤ میں ایک فارمولا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کے گھر پہ کل صبح ایک فقیر آیا، فقیر آ کے بولا اللہ کے نام پہ دے دے بابا۔ بابا کون بول؟ آپ۔ بابا کون؟ آپ۔ فقیر کس سے مانگ رہا؟ آپ سے۔ اب آپ کیا کرے؟ باہر نکلے، 10 کی نوٹ نکالے، فقیر کو دے دیے، رائٹ؟ یہی فقیر جا کے بازو والے مولانا کے گھر پہ مانگا، بازو والے مولانا کو بولا اللہ کے نام پہ دے دے بابا۔ مولانا صاحب باہر نکلے، نکل کے فقیر کو کھینچ کے ایک دیے۔ فقیر پریشان ہوگا، پیسے کے بولے تو بھیری دیا۔ ارے پیسے رے بھائی، بھیری نہیں۔ تو مولانا کو فقیر کو مولانا بولے نالائق، اللہ سے مانگ، بندے سے مانگنا شرک ہے بولے۔ بولتے فقیر اب مولانا کو کھینچ کے دیا۔ بولا بے وقوف، کھانا کھانا ہے رے میرے کو، پیسے دے۔ کیا پیسے آسمان سے اترتے؟ نہیں، کھانا آسمان سے اترتا۔ تو پیسے دے پہلے، میں کھانا کھاتا ہوں، بعد میں بات کریں گے، بھوکا ہوں فی الوقت۔ تو مولانا بھی جیب میں ہاتھ ڈالا، نکال کے 50 کی نوٹ دی، دیکھو بولے ارے بے وقوف، بندے سے مانگنا شرک ہے تو پھر بندے کو دینا ڈبل شرک۔ میں چھوٹا تو بڑا، دونوں برابر۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ہوا کیا؟ فقیر دیکھو، آپ بندے سے مانگتا نہیں مانگتا، فقیر بندے کے گھر پہ آ کے اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ عبد الغفور صاحب اندر بیٹھے ہوئے، ان سے 5 روپے دلا دے، ایسا نہیں بولتا۔ عبد الغفور صاحب 5 روپے دو، عبد الغفور سے مانگتا۔ اب ذرا غور کرو، فقیر کیا کرا؟ جمعہ کی نماز پڑھنے وہ مولانا کا نہیں آیا، مولانا مسجد میں کھڑے ہوئے اعلان کرنے لگے، بھائیو اب کے مہینے میں ذرا گرمی کی شدت کی وجہ سے فین لائٹ بہت چلی، جس کی وجہ سے مسجد کا لائٹ کا بل 14,000 روپے آیا، سب مل کے بل کے لیے پیسے دو۔ فقیر اٹھ کے کھڑے ہوگا، شیر! مولانا بولے کون ہے رے تو؟ بیٹھ، نہیں پرسوں میں تیرے گھر پہ آیا، تو میں کو شرک بولا، کیونکہ میں تیرے سے مانگا، بندہ بندے سے مانگا تو شرک، تو بندہ، یہ سارے بندے، تو بندہ بندے سے مانگا شرک۔ اب لائٹ کا بل کوئی نہیں ڈالیں گا چندہ، لائٹ کا بل ڈائریکٹ اللہ سے مانگا۔ پوری مسجد پریشان ہو گئی، کون جی نے کیا؟ تو بھی نئے نئے فارمولے دونوں کے، یہ نہ مولانا سمجھ میں آ رہے نہ فقیر۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بے وقوف قوم خالی بولتی، مسئلے کو سمجھتی ہی نہیں۔ اب آپ کو، اب جتنے دامادیاں بیٹھے ہوئے بھدرک کے ہو یا بالیشور کے ہو یا جہاں کہیں کے پورے اڑیسہ سے، ان لوگاں کیا کرے؟ بچی کے بابا سے مانگے فریج ہونا، ٹی وی۔ چچا بولے میں 39 48 انچز۔ پورے دامادہ دیکھو کتنا خوش ہو رہے، بولے مولانا کو ہمارے بارے میں کوئی سوال نہیں۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے پورے سسرے سے مانگے 1 لاکھ، سسرے بولے نہیں 50 رکھ لو، 1 لاکھ دیے تو لے کے جا۔ بات سمجھے؟
جتنے داماداں سسرے سے مانگے بازو والے مولانا کے مطابق پورے مشرک کیوں؟ بندے سے منگنا، چاہے وہ بندہ نسیم اختر ہوگا، چاہے وہ بندہ نسیم اختر کا مرید ہوگا، بندے سے منگنا شرک۔ بولے شرک نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ جاہل قوم ہے، بالکل ایلیٹریٹ، نا اہل، کم عقل، مردہ قوم ہے، جو منہ بولتی بندے سے منگنا شرک ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، بندے سے منگے تو شرک نہیں ہوتا۔ فقیر آیا آپ کے گھر پہ پیسے مانگا، شرک نہیں ہوتا۔ مسجد کا مولانا آپ سے مسجد کی لائٹ کا بل پیسہ مانگا، شرک نہیں ہوا۔ داماد نے سسرے سے جہیز مانگا، یہ بات ناجائز ہے مگر شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ بندے سے بندہ مانگا تو شرک نہیں ہوتا۔ اب جلسہ ختم ہوا، کوئی نوجوان بالیشور جا رہا تھا، باہر روڈ پہ نکلا، لفٹ مانگا، شرک نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مانگنے والا جس سے مانگ رہا ہے بندہ سمجھ کے مانگ رہا ہے۔ بندے کو بندہ سمجھ کے مانگنے سے شرک نہیں ہوتا، بندے کو خدا سمجھ کے مانگنے سے شرک ہے۔ تو اب جتنے غوث پاک کے غلام غوث اعظم سے مانگ رہے ہیں، خدا سمجھ کے نہیں، خدا کا محبوب سمجھ کے مانگ رہے ہیں۔ جتنے غریب نواز کے غلام در غریب نواز سے مانگ رہے ہیں، وہ غریب نواز کو خدا یا خدا کے جیسا یا خدا کے برابر سمجھ کے نہیں، خدا کا مقرب و محبوب سمجھ کے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے اب شرک نہیں ہوتا۔ اللہ سمجھ کے مانگے تو شرک ہوتا، اور اللہ سمجھ کے مانگنا تو دور کی بات ہے۔ اب کوئی آدمی نسیم اختر سرکار کے دربار میں کھڑا ہے، سوچنے لگا کہ یہ میرے خدا کے برابر ہے، منگنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی سوچا مشرک ہو گیا۔ کوئی ولی کو خدا سمجھے یا خدا کے جیسا سمجھے یا خدا کے برابر سمجھے تو وہ مشرک ہو گیا۔ لیکن ولی کو ولی سمجھے، ولی کو صوفی سمجھے، ولی کو صاحب طریقت سمجھے، ولی کو شریعت کا پابند سمجھے، ولی کو متقی سمجھے، ولی کو مقرب خدا سمجھے، ولی کو خدا کا پیارا سمجھے، اور سمجھ کر اسے خدا کا محبوب سمجھ کر اللہ کا بندہ سمجھ کر مانگے، تو اب مانگنے پر کوئی شرک، ذرا زور سے بولو، نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کہا؟ امداد کل ازر الجوخم آزاد کل، در دین و دنیا شاد کل، یا غوث اعظم دستگیر امداد کل۔ بات سمجھ میں آئی؟ بزرگوں نے غوث پاک کے دربار میں کہا امداد کن، امداد کن، کن کہہ کے ہماری مدد کر دیجئے، ہم سب کی مدد کر دیجئے، اللہ اللہ، از رنج و غم آزاد کن، ایسی مدد کرو کہ ہمارے سارے رنج و غم سے ہم آزاد ہو جائیں۔ از بندہ غم آزاد کن، یہ بندہ غم سے آزاد ہو جائے، ایسی مدد کرو۔ کیوں؟ یا غوث اعظم دستگیر، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو دستگیر بنایا، لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے والا بنایا، آپ کے رب نے آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے، آپ اس شان کے مالک ہیں۔ اجی ہم تو گناہگار ہیں، صحابہ اکرام سے بڑا کون اس دنیا میں انسان گزرا ہے؟ انبیاء کے بعد اگر کوئی مرتبے والے ہیں تو خدا کی قسم وہ صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام دربار مصطفیٰ میں عرض کرتے، انظر حالنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے، انظر حالنا یا حبیب اللہ، صحابہ اکرام کہتے یا حبیب اللہ، یا اللہ کے حبیب ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے، اسمع قالنا یا رسول اللہ، آقا
ہم بیماروں کی، ہم مصیبت زدوں کی بپتا کو سن لیجیے. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے دربار میں نہیں، حبیب خدا کے دربار میں کہہ رہے ہیں. کیا کہنے. نبی کو نبی سمجھ کر، ولی کو ولی سمجھ کر، بزرگ کو بزرگ سمجھ کر، پیر کو پیر سمجھ کر اگر کوئی غلام ان کی مدد لیتا ہے تو خدا کی قسم یہ شرک نہیں بلکہ یہ جائز ہے. کیا ہے بولو ذرا زور سے بولو، کیا ہے یہ؟ جائز ہے. تم کو گمراہ کیا جائے گا. یہ جاہلوں کو نہ گھوڑے میں فرق معلوم، نہ گدھے میں فرق معلوم. یہ جاہلوں کو نہ بیوی میں فرق معلوم، نہ بہن میں فرق معلوم، نہ ان کو بندے میں فرق معلوم، نہ خدا میں فرق معلوم. خدا کو بندے سے ملاتے ہیں، بندے کو خدا سے ملاتے ہیں. گھوڑے کو گدھا سمجھتے ہیں، گدھے کو گھوڑا سمجھتے ہیں. یہ نالائق قوم ہے بھائی. ان کے باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو. یہ قوم تمہیں اور ہم کو آخرت سے برباد کر کے اولیاء اللہ بزرگان دین سے توڑ رہی ہے. ایک صاحب بولے مولانا صاحب میں تو درگاہ نہیں جاتا. میں بولا وہ کہیں کو بھائی؟ بولے مولانا درگاہ میں گناہ ہوتا، غلط کام ہوتے، حتیٰ کہ مولانا درگاہوں میں عاشقی چلتی. بولے اوہ لوگ گمت کیا چلتی؟ بولے درگاہوں میں. ذرا زور سے بولو. ڈرو نکو جی، بولو. ہاں بولے، بولنے والے بولتے رہتے، اپن ہے نا جواب دینے کے لیے. گناہ ہوتا درگاہ میں، عاشقی چلتی. تو بولا ویری گڈ، بہت اچھا کرا، کل سے تو درگاہ کو نہیں جانا. خدا کی قسم بہت اچھا کام کیا، درگاہ کو جانا بند کر دے. بولا نقشبندی صاحب کل تک بیان میں آؤ آؤ بولتے تھے، اب میں نہیں جاتا ہوں. نکو بولتے ہاں تیرے جیسے لوگ کہیں جانا ہی نہیں. تو خطرناک ہے، درگاہوں کو بدنام کرنے والا ہے. تو نہیں جانا درگاہ کو. درگاہ کو تو شریف لوگ جانے کی جگہ ہے. بولے مولانا کیا میں غلط بات بولا؟ میں دیکھا عاشقی تو بولا. تو بولا واہ واقع اب تو مان لیا. بولا بزرگوں کو یہ اللہ کے ولی ہیں، جو جیسی نیت سے آتا ہے اس کو ویسی نعمت دے کر بھیجتے ہیں. کوئی خدا سے ملنے آیا تو ولی خدا سے ملا رہا ہے، تو کوئی غوث و خواجہ کا صدقہ لینے آیا، ولی غوث و خواجہ کا صدقہ دے رہا ہے. کوئی گناہ دیکھنے آیا، بدکاری دیکھنے، اللہ اس کو وہی دکھا رہا ہے. تو بولا سن بہت اچھا ڈیسیشن لیا، عاشقی چل رہی اس واسطے تو درگاہ کو نہیں جائے گا. میں بولا ویری گڈ، ایک کام اور بھی کر. بولے کیا؟ دیکھ عاشقی درگاہ میں ہے، درگاہ کو نہیں جاتا. ویری گڈ. میں بولا خالی درگاہ میں عاشقی ہوئی تو نفرت کئی کو؟ جہاں جہاں عاشقی ہو رہی وہاں تو نہیں جانا. بولے رائٹ منظور ہے، نہیں جاتے. میں بولا کل سے تو گھر میں نہیں رہیں گا. بولے وہ کئی کو؟ تیرا چھوٹا بھائی عاشقی کر رہا، نکل گھر سے. نکل جاتا ہوں. میں بولا کل سے تو کالج کو بھی نہیں جائیں گا. وہ کئی کو؟ میں بولا کالج میں اور ہوتا ہی کیا رہے ہولے، پڑھائی کم عاشقی زیادہ ہوتی. نکال، کل سے کالج کو بھی نہیں جائیں گا. پھر میں بولا تو بس سٹینڈ پہ بھی نہیں بیٹھنا. بولے وہ کئی کو؟ میں بولا وہ عاشقوں کا پک اپ پوائنٹ اینڈ ڈراپنگ پوائنٹ ہے. پھر بولا مولانا میں گھر میں بھی نہیں، کالج میں بھی نہیں، بس سٹینڈ میں بھی نہیں، مارکیٹ میں بھی نہیں دکھ جاؤں گا. میں غفلت سے بولا تو قبرستان جا. پھر یاد آیا. مولانا نہیں تو قبرستان بھی نہیں جائیں گا. بولا مولانا وہ گئے. میں بولا چھپ چھپ کے ملنے والے وہیں مل رہے. بنے تو سیدھا سیدھا گڑھا کھود کے اندر اتر جا، ختم. میں مٹی ڈال دیتا ہوں اوپر. بدنام کر رہے میرے بھائی درگاہوں کو. مسلمان ہمارے بھولے مسلمان. ہاں بھائی بات صحیح ہے. اچھا بات ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ سنیاں ہمارے ان کو وہاں بھی پھیلا کے پھسلا کے بولتا دیکھو بھائی غریب نواز کی دربار میں، دیکھو بھائی دیکھو کیسا ہو رہا، دیکھو بھائی کیسا ہو رہا، دیکھو کیسا ہو رہا. کیا ہو رہا؟ خادمہ پکڑ پکڑ کے پیسے بھیج رہے، پیسے بھیج رہے، پیسے بھیج رہے، پیسے بھیج رہے، پیسے. کل میرا بیان ناگپور میں تھا، سرکار تاج الاولیاء کے دربار میں. تو میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کیا، وہاں زیارت کے لیے گیا. میرے ساتھ اور بھی دوست احباب تھے، سب مل کے زیارت کے لیے گئے. تو ہم لوگ ایسے سرکار تاج الاولیاء کی ختم بوسی کرے کھڑ کے اب فاتحہ پڑھ رہے ہیں، بازو میں آ کے پہلو میں کھڑے ہو گئے. تو 3 خادمین کھڑے ہوئے. خادمین
تو ایک بیچارہ آیا ذرا اچھا ٹپ ٹاپ زبردست اسٹائل میں ذرا اچھا دکھا, آنکھوں نے پھول ڈالا, خادمہ کو دیا, خادمہ چادر ادھر چڑھائے, نذرانہ دیو, بولے خادم ہلو بول رہا ہوں نذرانہ دیو. تو انہیں پوچھا کتنا؟ 1100. میں فاتحہ پڑھتے پڑھتے دیکھ رہا ہوں, ارے بولا تو خادم صاحب کی عید ہو گئی. 1100 بولتے ہی نے پیچھے سے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا, یوں نکالا ویلٹ. بولا واہ آپ 1100 دیتا ہے نہیں. فاتحہ پڑھتے پڑھتے 1100 دے, ویلٹ کھولا, کھول کے 10 کی نوٹ نکال کے دیا خادم صاحب. بولا کیا بری انسلٹ کرا رہے باپ, 1100 منگے تو 10 روپے دیا بھائی. پیارے بزرگوں اور دوستوں, ہمارے پاس بدنام کیا تھا, خادمہ لوٹ لیتے, خادمہ کھا لیتے, خادمہ جیبوں میں اتر کے نہیں. جو قوم کو مودی نے لوٹ سکا, خادم کیا لوٹتا جی. نہیں, مودی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے واسطے نوٹ بندی کرا, مسلمان پورے روڈ پہ آ جانا, دھچیاں اڑ جانا. تو بولا غلط بات ہے, مسلمان پریشان ہو ہی نہیں سکتا نوٹ بندی سے. 5 سال میں 5 مرتبہ کرے بھی تو مسلمان پریشان نہیں ہوتا. بولے وہ کہیں کو, میں بولا نوٹ بندی کرے کہیں کو بلیک منی پکڑنے کے لیے. ارے میں بولا ہولے, مسلمان کا نے وائٹ ہی چنی ہے تو بلیک کہاں سے آئیں گی. وائٹ ہی چنی ہے. ہمارا نوجوان پیٹرول پمپ پہ گیا, میں پیچھے ہوں, میری بائک پیچھے ہے, ہمارے نوجوان کے سامنے. تم لوگ غور سے سنو جی, یہ جو بیلٹا ڈالنے کے بیٹھے نوجوان سامنے, پیچھے آئے تو سینٹ کی خوشبو آ رہی پیچھے. ارے بولا بہت پکا دکھ رہا وہی نہیں. اس کو پیٹرول پمپ والا پوچھا کتنا ڈالوں صاحب, تو سمجھا پوری ٹینک فل کراتا ہوں گا. سمجھا ٹائٹ جینس ٹی شرٹ پلسر 220, کیا شان سے پٹھا سینٹ وٹ مار کے کر کے ڈیٹ پہ نکلا تھا شاید پیٹرول ڈالا. تو میں بولا آپ پوری ٹینک فل کراتا ہی نہیں. پیچھے ہاتھ ڈالا, ویلٹ نکالا, نکال کے 30 روپے کا لا لو. بولا اتنی خطرناک قوم, خالی دکھتی ہے کچھ بھی نہیں. تو میرے پیارے بھائی یہ کیا ہے, ہم کو صرف بدنام کیا گیا. مسلمانوں لوٹ لیتے, کھا لیتے, وہ کر لیتے, ایسا نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. مسلمانوں خدارا تم سامنے والوں کی شرارتوں کو سمجھو. یہ بدعقیدہ تمہارے دین کو, تمہاری آخرت کو برباد کرنے کے لیے تم پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں, تمہارے ساتھ مکاری شرارت کرتے ہیں, تم کو بزرگان دین سے توڑتے ہیں, تم کو اولیاء اللہ کے دلوں, تمہارے دلوں سے اولیاء اللہ کی محبتوں کو نکال کر نفرتوں کو داخل کرنا چاہتے ہیں. خدارا مسلمانوں, ان کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا. یہ جو اولیاء اللہ ہے, ارے کان کھول کے سنو, یہ اولیاء اللہ کسی حاکم کے بیٹے یا کسی بادشاہ کی اولاد کا نام نہیں. یہ اولیاء اللہ مصطفیٰ کی دعا یافتہ اور خدا کے منتخب یافتہ بندے ہوتے ہیں. انہیں چن کر کوئی ولی نہیں بناتا. اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اسے ولی بنا لیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے غوث بناتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اس بندے کو غریب نواز بناتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی بناتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے بندہ نواز بناتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے نسیم اختر بنا دیتا ہے. واہ واہ واہ. یہ آپ کا میرا انتخاب نہیں ہے, یہ خدا کا انتخاب ہے. یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. ان سے محبتیں کرو, ان کے آستانوں سے پیار کرو. ارے سنو کان کھول کر اڑیسہ والو, حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس راستے میں ولی آرام کر رہا ہے اس راستے سے جایا اور آیا کرو. تمہیں کالج جانے کے لیے, نوکری جانے کے لیے 2 راستے ہیں. ایک راستہ ادھر سے جاتا ہے, یہ بالکل قریب کا راستہ ہے. ایک راستہ 1 کلومیٹر لانگ پڑتا ہے, مگر اس راستے میں اللہ کے ولی کا مزار ہے. فرماتے اس راستے سے جایا آیا کرو جس راستے میں ولی اللہ آرام کر رہا ہے. پوچھے کیوں, کیا بات ہے؟
تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ کا ولی جس راستے میں آرام کر رہا ہے اس راستے سے آنے اور جانے کا یہ صلہ ملتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا، کیا کہنے، سبحان اللہ، ایمان کی موت نصیب ہوتی، سبحان اللہ، اس راستے سے آنے جانے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہے اولیاء اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جو ان سے جڑ جاتا ہے، جو ان کا ہو جاتا ہے، وہ سرفراز ہوتا ہے۔ اور کان کھول کے سن لو مسلمانوں، اولیاء اللہ سے محبت کرو، ان کی فاتحہ اپنے گھروں میں، غوث اعظم کی فاتحہ کرو، غریب نواز کی فاتحہ کرو، رجب آئے تو امام جعفر الصادق کی فاتحہ کرو، اور سفر محرم کا مہینہ آ جائے تو امام حسین کی فاتحہ کرو، اپنے گھروں میں حضرت نسیم اختر کی فاتحہ، کیونکہ جس گھر میں جس ولی کی فاتحہ ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کے ولی کی آمد ہوتی ہے، ان کی روح پاک اس گھر میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ میں ایسے ہی ایک جگہ بیان کر رہا تھا، 11ویں کی عظمت پہ کرتے ہوئے کہا جس گھر میں 11ویں کا ہوتی ہے اس گھر میں سرکار غوث پاک کی روح آتی ہے۔ تو ایک صاحب بعد میں پوچھنے لگے، پروفیسر تھے، بولے مولانا آپ عجیب و غریب بات بول دیا، 11ویں کرو 11ویں کرو، بات اچھی ہے، آپ بولے 11ویں کرے تو غوث پاک کی روح آتی، غوث پاک آتے، بولے آپ، بولا خدا کی قسم آتے ہیں۔ امام جعفر الصادق کے کنڈے کرو، امام جعفر الصادق کی آمد گھروں میں ہوتی ہے۔ غریب نواز کی چھٹی کرو، سرکار غریب نواز کی آمد ہوتی ہے۔ بولے مولانا 11ویں کے دن 11 ربیع الاخر کو 11ویں تاریخ کے دن پورے ہندوستان میں اندازہ کتنے لوگ 11ویں کرتے ہوں گے؟ میں بولا 10 کروڑ کرتے ہوں گے۔ تو مولانا 10 کروڑ کو چھوڑ دو، جان دو، 1 لاکھ پکڑ لو، 1 لاکھ آدمی 11ویں کر رہے، 1 لاکھ آدمی۔ تو کیا غوث اعظم ایک ہی دن میں 1 لاکھ گھروں میں آتے؟ مولانا ایسا کیسا بول دیا غوث پاک آتے؟ کیا ایک ہی دن میں غوث پاک 1 لاکھ گھروں میں کیسا آتے؟ تو میں بولا خدا کی قسم آتے، 1 لاکھ نہیں 1000 کروڑ گھروں میں آتے غوث پاک۔ کیا مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں بولا میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ پہلے ایک موٹی مثال دیا، نہیں سمجھے انہوں تو دوسری زبردست بہترین دیا۔ میں بولا سورج کتنے ہیں؟ 1 ہے۔ روشنی کتنے گھروں میں آ رہی؟ 1000 کروڑ گھروں میں آ رہی۔ میں بولا ایک سورج کی روشنی سب کے گھر میں آ سکتی تو ایک غوث پاک کی روح سب کے گھروں میں کہیں نہیں آ سکتی؟ نہیں مولانا ہمیں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ بولا نو پرابلم، اب سمجھاتا ہوں آپ کے حساب کی، بھدرک والو آپ بھی لے لو۔ سنو، آج کل ہر موبائل میں میپ ہے، میپ GPS۔ کس کے موبائل میں نہیں ہاتھ اٹھاؤ؟ ہاں تو تمہارا لوکل موبائل ہوگا یارو۔ میں اسمارٹ فون کی بات کر رہا ہوں۔ چھپا لیا، ہاں ہاتھ اٹھا کے جلدی نیچے گرا دیا۔ لوکل فون ہوگا ان کا، اپن برانڈڈ کی بات کر رہے ہیں۔ GPS۔ اب میرے کو بھدرک سے حیدرآباد جانا ہے بائی کار، تو میرے کو کسی سے رستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی بھوبنیشور کدھر آتا، ایئرپورٹ کا رستہ کدھر ہے، کٹک کو کیسا جانا، یہاں سے بالیشور کیسے آتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت، سیدھا سیدھا میپ میں گئے، مائی لوکیشن ٹو بھوبنیشور ایئرپورٹ، سیدھا راستہ بتاتا۔ بولے مولانا یہاں سے رائٹ لو، رائٹ لے کے آگے جا کے لیفٹ لو، پھر لیفٹ لینے کا اسٹریٹ چلو، پورا راستہ مل گیا۔ اچھا اور ایک خاص بات دیکھو، میپ میں بیچ میں پوری بلو لائن کے ساتھ ایک اورنج لائن، اورنج لائن دیکھا تو میں ذرا شاک ہوا، یہ اورنج کہیں کی ہے، انہیں کیا ہو رہا؟
زوم کر کے دیکھے تو وہاں پتا چلا کہ وہاں کچھ کام چل رہا. میپ وہ بھی بتا رہا کہ یہاں سے کام روڈ ورکنگ کام ہو رہی. پھر اور آگے جا کے دیکھے تو ایک ریڈ لائن. میں پوچھا یہ ریڈ کہیں کیوں رہی ہے؟ خون کی ندی. بولے نہیں نہیں ندی ادی نہیں ہے مولانا, ٹریفک جام. او میپ سب بتا رہا. بالیشور میں ٹریفک جام ہے, بھدرک میں بیٹھ کے دیکھ لو. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ پھر گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے جی؟ رائٹ. پھر انہیں بتا دیتا اب آپ کتنے گھنٹے میں ایئرپورٹ تک پہنچیں گے, آپ کتنے ٹائم پہ پہنچیں گے, یہ ساری چیز انہیں بتا دیا. میں بولا ویری گڈ, آپ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے تقریر کرے بعد لوگ پہچانتے بھی نہیں. سبحان اللہ بولو. منتظمین جاوید بھائی تم بھی بولو. تقریر سے پہلے حیدرآباد تک آئیں گے دعوت دینے. تقریر کے تو اپنا میپ اپنے ساتھ ہے, کوئی نہیں پہچانے تو بھی نو پرابلم, نذرانہ دے دیا تو بس سے رے بڑے بھائی. مشتاق اور صاحب کو تجربہ زیادہ ہے. سبحان اللہ. پیارے بزرگان دوستو سنو, اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اب ہم یہاں سے رائٹ لیے میپ کے مطابق. رائٹ لینے کے بعد ہم کو یاد آیا کہ ہمارا بیگ بھول گئے. ہم یو ٹرن مارے, مارتے کی انٹی پکاری ڈونٹ ٹیک یو ٹرن. موبائل میں سے آواز, ہاں بولا یہ کون؟ بولے انٹی. کس کی انٹی؟ میپ والے کی انٹی. یہ کیوں پکار رہی ہے؟ بولے آپ روٹ چینج کر دیے. بولا نہیں نہیں واپس لو. سیدھا گئے. جانے کے بعد میپ کے مطابق رائٹ لینا تھا, ہم لیے لیفٹ. لیفٹ لیتے کہ پھر انٹی پکاری ڈونٹ ٹیک لیفٹ. بولا انٹی دیکھو کیسا معلوم کہ میں لیفٹ لیا. رائٹ. میں بولا رائٹ لو. پھر رائٹ لیا, انٹی خاموش. پھر آگے جانے کے بعد رائٹ ٹرن پھر لینا تھا, انٹی پہلے سے پکار رہی ہے آفٹر 500 میٹرز ٹیک رائٹ ٹرن. ہاں انٹی اتنی چالو ہے, اب 500 میٹر کے بعد رائٹ ٹرن ہے, انٹی کو معلوم. کوئی انکار کر سکتا؟ بولو بھائی. اچھا آج کیا ہوا, میں آتے آتے ہمارے اکبر صاحب میرے عاشق ہیں, اسسٹنٹ ہے میرے, سیلٹوس کی ہم لوگ دیکھ کے آئے. کیا کمپنی کی کار, ایک ایم جی نکلی, ایم جی کمپنی, اس کی کار نکلی. اس میں ایک نیا سسٹم ہے, گاڑی پہ بیٹھ کے ایم جی پلیز کلوز دا ڈور. کلوز ڈور. میں بولا ایم جی تو اتنی چالو, تو آدمیوں کے جیسے کاما کر دی. ایم جی کو ایم جی اوپن دا سن روف. سن روف اوپن. ہاں ہاتھ ہلانا نہ پہ. بولے تو انہیں خود بخود پورے کام کر. یہ مہندرا کی کار ہے, دیکھو اسکارپیو. بیٹھو, بیٹھے کے بعد آپ بیلٹ نہیں لگائے, انہیں پلیز یو سیٹ بیلٹ, پلیز یو سیٹ بیلٹ. آنٹی تم کو کیسا معلوم میں بیلٹ نہیں لگایا؟ پیچھے بیگم بیٹھی, ان کو نہیں معلوم, تم کو کیسا معلوم؟ انٹی اتنی چالو ہے, اسکارپیو میں فیول ختم ہو رہا, اندر ٹینک میں اپن پیٹرول ڈالائے, ڈیزل ڈالائے, اپنے کو نہیں معلوم. انٹی بول رہی کہ آپ کے گاڑی میں پیٹرول ڈیزل ختم ہونے والا ہے, جلدی ڈلا لینے تو ڈھکلنا پڑتا. ارے باپ رے باپ. کوئی انکار کر سکتا میری بات؟ کیونکہ اب دیکھو میرے بھائی 3:10 ہو رہے, میں سیریس تقریر کرا تو آدھے ادھر سے چلے آتے, آدھے ادھر سے چل جاتے. مشتاق بھائی بھی تو پیچھے سے نکل جاتے نا, بہت سیریس. تو 3 بجے رات کو تقریر ایسی کرنا پڑتا. تو پیارے بزرگوں دوستو, آنٹی میں بولا سب بند. پکڑ رہی آنٹی کو, روک گاڑی. آنٹی کو نکال باہر. اکبر صاحب پریشان, بولے مولانا آنٹی ہے کہاں, نکالوں کہاں سے؟ میں بولا ڈائچ کے اندر چھپ کے بیٹھی, نکال. نہیں ہے جی اندر, اندر تو اے سی کا مشین ہے, آنٹی کہاں سے جائیں گی؟ بولا پھر
اس کو کیسا معلوم رہے بھائی میری گاڑی میں پیٹرول ڈیزل ختم ہو رہا ہے، اس کو کیسا معلوم؟ تو میں بولا آنٹی کو تو پکڑ، آنٹی تو کون ہے؟ آنٹی بولی اپن کوئی ہے ہی نہیں۔ تیرا نام کیا ہے؟ آنٹی بولی اپنا باپ ہی نہیں ہے تو نام کہاں سے آئے گا؟ آگے آنٹی پھر تیرے کو سب کیسا معلوم؟ میری گاڑی میں بیلٹ نہیں لگایا، میری گاڑی کو میں جو ہے ڈیزل نہیں ڈلایا، آگے جا کے 500 میٹر پہ رائٹ لینا ہے، پیچھے سے لینا ہے، تیرے کو کیسے معلوم؟ آنٹی بولی اپن انگریز کا کمال ہے۔ کس کا کمال ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ میں آنٹی کو پوچھا کون انگریز؟ آنٹی بولی آدھی چڈی والا، گوری چمڑی والا، وہ انگریز۔ اپن اس کا کمال ہے، اپنے کو انگریز بنایا۔ میں بولا آنٹی نہ تیرا نام ہے نہ تیرے باپ کا نام ہے، کم سے کم صورت تو بتا۔ آنٹی بولے اپنی صورت بھی نہیں ہے، جسم بھی نہیں ہے، روح بھی نہیں ہے۔ بات سمجھو، انگریز کا کمال دیکھو، بغیر جسم بغیر روح کے ایک ذات کو مقرر کر کے پورے بھدرک اوڑیسہ کے راستے نقشبندی صاحب کو بتا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف میرے موبائل میں ہے، یہ آپ کے پاس بھی ہے۔ ایک ہی وقت میں اگر پورے اوڑیسہ میں 5 لاکھ آدمی موبائل اور میپ یوز کرے تو 5 لاکھ آدمی کو ایک آنٹی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ پورے ہندوستان میں 5 کروڑ آدمی اگر میپ یوز کرے 5 کروڑ آدمی کو آنٹی مدد کرنے تیار ہے۔ پوری دنیا میں 1000 کروڑ لوگ میپ یوز کرے، ایک ہی آنٹی 1000 کروڑ کی مدد کرنے تیار ہے۔ سننے والا عربی میں سننا چاہتا ہے، آنٹی عربی میں مدد کر رہی ہے۔ سننے والا ہندی میں سننا چاہتا ہے، آنٹی ہندی میں راستہ بتا رہی ہے۔ سننے والا اگر اردو میں سننا چاہتا ہے، آنٹی اردو میں سنانے تیار ہے۔ سننے والا انگلش میں سننا چاہتا ہے، آنٹی انگلش میں مدد کر رہی ہے۔ تو پیارے دوستو ذرا غور کرو، ایک انگریز ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ ارے بغیر جسم بغیر روح کے انگریز انسانوں کی مدد کر سکتا ہے۔ پھر جسے اللہ نے غوث بنایا ہے، خواجہ بنایا ہے، محبوب بنایا ہے، ولی بنایا ہے، وہ اگر خدا کے فضل و مدد سے غلاموں کی مدد کر دے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، مسائل کو سمجھو۔ آج کی دیوانی خوف ٹیکنالوجی کو تو ماننے تیار ہے مگر خدا کی قدرت کو ماننے تیار نہیں ہے۔ مدد ہو رہی نہیں ہو رہی بھائی؟ آپ بولیے، ہو رہی نا بھائی؟ مدد ہو رہی ہے مگر میرے بھائی جب مدد کرنے والی نہ عورت موجود ہے مگر عورت کی آواز آ رہی ہے، مدد کرنے والی نہ کوئی جسم ہے نہ روح ہے مگر پھر بھی انگریز بغیر جسم و روح کے مدد کر رہا ہے۔ موبائل خود زندہ مثال ہے۔ پہلے تو بھی موبائل کرے تو 40 نمبر 10 نمبر 5 نمبر ملانا پڑتا تھا، 0019 انتظار لگتا نہیں تھا، پہلے نیٹ ورک پرابلم تھا۔ یہ جیو اور ریلائنس کیا آ گیا پٹھا، سیکنڈوں میں کال لگ رہا تھا اور اب نمبر ملانے کی ضرورت نہیں ہے، فیڈ کر لو۔ منہ کے سامنے رکھے، بھائی جان آسٹریلیا میں ٹرنگ 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 ٹرنگ، بھائی جان کو بیل بج رہی، کہاں؟ آسٹریلیا۔ کیا کمال کر رہا بھائی، نہ وائر لگے ہوا ہے نہ کنیکشن جڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، آسٹریلیا میں بیل بج رہی، کا ایسا ہو رہا بھائی؟ ارے نادان، جب انگریز کا بنایا ہوا ایک آلہ بھدرک والے کو امریکہ والے سے بات کرا سکتا ہے، انگریز کا بنایا ہوا ایک موبائل اوڑیسہ والے کو سعودی عرب والے سے بات کرا سکتا ہے، خدا کا بنایا ہوا یہ دل کا آلہ اگر غلام کا سر
مدینے والے مصطفیٰ کو پہنچا دے تو کیا کیا تعجب کی بات ہے میرے بھائی. یہ دل معمولی نہیں ہے. انہیں رک گیا تو آدمی سو جاتا لمبا, انہیں چل گیا تو غلام آقا سے ملاقات کر لیتا. یہ دل خانہ خدا ہے, خانہ خدا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب سلام پڑھتے ہو تو اس یقین سے پڑھو, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. اس یقین سے پڑھو کہ مدینے والا نبی سن رہا ہے. نہیں اب فون اٹھا کے ملا کرے, لگتا کی نہیں لگتا کی, لگتا کی نہیں لگتا کی بول کے ملاتے, نکالتے یقین کے ساتھ لگتا ہی لگتا. کہ ایئرٹیل کی سم ہے, نیٹورک ہمیشہ رہتا مولانا, لگتا فون. ارے دیوانے, ایئرٹیل پہ اتنا بھروسہ ہے تو پھر قادریت پہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے, چشتیت پہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے, نقشبندیت سہروردیت پہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے. جتنا بھروسہ ایئرٹیل, آئیڈیا, ریلائنس, جیو پہ ہے, اس سے کروڑ درجہ زیادہ بھروسہ سلسلہ قادریہ پہ ہونا چاہیے. یہ ایئرٹیل, یہ ریلائنس والا تو دنیا والوں سے بات کراتا ہے, یہاں جو قادریت کا رنگ چڑھا ہوا ہے یہ تو مدینے والے مصطفیٰ سے بات کراتا ہے, یہ نجف والے علی المرتضیٰ سے بات کراتا ہے. ہزاروں چیزیں سمجھانے کے بعد ایک نوجوان بولا, نہیں مولانا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. مولا کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بولے نہیں سنتے نبی, سلام پڑھے نبی نہیں سنتے. مولا خدا کی قسم بے شک نہیں سنتے, مگر تیری, ہماری تو سنتے, ہماری تو سنتے. بولے مولانا یہ کیا نیا فارمولا, میری نہیں سنتے آپ کی سنتے, یہ کیا لگا ہے؟ میں بولا سن, مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. ایک غریب کا بچہ کیا کرا, 500 روپے کا موبائل لیا, 500 کا لے کے اس کے اندر ایئرٹیل کی سم ڈالا, نمبر ملایا, امریکہ کو بات کر رہا. امیر کا بچہ دیکھا پریشان ہو, بولے ہاں بیٹا کھانے کو کھانا نہیں, امریکہ کو کال کر رہا. اپن تو کروڑ پتی باپ کی اولاد ہے, اپن کہیں کو نہیں کرتے. میں بھی لاتا ہوں, بلکہ گھر میں جا کے 1 لاکھ کا موبائل لایا, 1 لاکھ کا, ایپل کمپنی کا, لا کے نمبر ملا رہا, لاکے ریچ نہیں. پریشان ہو کے وہ غریب کے بچے نے پوچھا, کیا رے تیرے 500 روپے کے موبائل سے امریکہ کو کنیکشن لگ گیا, میرے 1 لاکھ کے موبائل سے حیدرآباد کو نہیں لگ رہا؟ بولے ارے دیوانے, خالی موبائل رہے تو نہیں لگتا رے, اندر سم کارڈ بھی ہونا پڑتا. بولا کیا ہونا, ذرا زور سے بولو, سم کارڈ ہونا پڑتا. سم کارڈ ڈالا, ہاں نہیں ڈالا. بولے دیوانے سم کارڈ ڈال, لگتی. بولے گھر میں گیا, وہ پرانے سم کارڈ پڑے تو چن کے کر کے ایک سم لے کے آیا, ووڈا فون, وہ ڈالا, لگا رہا, لگ رہی. پھر پوچھا کیا رہے سم ڈالے بات بھی نہیں لگ رہی. پوچھا کون سی کمپنی کا ڈالا؟ بولے ووڈا فون. بولے وہ کمپنی بند ہو گئی, بازو رکھ. بولے جو کمپنی چلتی اس کا سم ڈال. بولے لگتی. بولے بات سمجھ میں آئی؟ کون سا؟ بولے ایئرٹیل. ڈال دگی لگی. اسی لیے میں بھی بولا حضور نہیں سنتے مگر تیری, بازو والے کی, ہماری تو سنتے. بولے کیوں؟ اس لیے کہ نادان سن, یہ جو ہمارا موبائل ہے اس میں ہم نے ایک سم کارڈ رکھا ہے, اس سم کارڈ پہ ہم نے قادری نیٹ ورک لگایا. یہ جو سم کارڈ ہے اس پہ ہم نے نقشبندی مہر لگائی. یہ سم کارڈ ایسا ہے کہ کنیکشن ملاؤ تو یہاں سے اجمیر بھی لگتا ہے, یہاں سے بغداد بھی لگتا ہے, یہاں سے کربلا بھی لگتا ہے, یہاں سے نجف بھی لگتا ہے, یہاں سے مدینہ بھی کنیکشن ہوتا ہے. ہم اگر کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ تو یہ نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے, یہاں سے آؤٹ گوئنگ بھی جاتا ہے, مدینے سے انکمنگ بھی آتا ہے.
تیری نہیں سنتے. بولے مولانا وہ کیوں؟ میں بولا تیرا جو سم کارڈ ہے وہ دیوبند کا ہے, تیرا جو سم کارڈ ہے وہ سلفیوں کا, سعودی عرب کا ریٹرن. بند ہو گیا. یہ تیرا کنیکشن جڑا ہوا نہیں ہے رے دیوانے, یہ فلاپ کمپنی ہے, اس پہ کبھی کنیکشن نہیں جڑتا. اس لیے مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. اللہ نے تمہیں سلفی نہیں بنایا, اللہ نے تمہیں وہابی نہیں بنایا, اللہ نے تمہیں ایرا خیرا نہیں بنایا, اللہ نے تمہیں غوث اعظم کی نسبت سے قادری بنایا ہے, اللہ نے تمہیں غریب نواز کی نسبت سے چشتی بنایا ہے, اللہ نے تمہیں بہاؤالدین کی نقشبند کی نسبت سے نقشبندی بنایا ہے. ارے بزرگوں کی نسبتوں پہ ناز کرو, ان کے غلام بن کے رہو. یہی ہماری آخرت کا سرمایہ ہے. جو یہ کر لیا وہ سرفراز ہے, جو یہ پا گیا وہ نعمتوں والا ہے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.